ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي نور قلوبنا بولاية محمد وآل محمد. صل على محمد. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. صلى الله ولعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من يوم ظلمهم إلى حين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الدين عند الله الإسلام. صلوات علیہ محمد. ارباب اعزاء، قرآن کریم کی جس مختصر اور جامع آیت کا پڑھنے کا شرف حاصل کیا ہے، مسلسل اس آیہ مجیدہ کی روشنی میں آپ اس عشرہ محرم الحرام کی آج 5ویں مجلس سماعت فرما رہے ہیں، جو ہمارا عنوان ہے اسلام کے آئینے میں ہمارا کردار. ایک مل کے صلوات پڑھیں محمد اہل بیت. اللہم صلی علی وآل محمد. تو اللہ سبحانہ وتعالی نے جو حضرت انسان کے لیے پسند کیا ہے وہ دین اسلام ہے. جیسا کہ روایت کل پیش کی تھی کہ صادق آل محمد امام جعفر صادق علیہ السلام اللہم صلی علی محمد فرماتے ہیں من خالف سنت رسول اللہ فقد کفر، یعنی جو بھی رسول اللہ کی سنت کے خلاف عمل انجام دیتا ہے، دین میں کوئی عمل داخل کرتا ہے، وہ ہماری نگاہ میں کافر ہے، سنت کے خلاف. اور اسی طرح معصوم فرماتے ہیں وَكُلُّ شَيْءٍ مَرْدُودٌ إِلَى السُّنَّةِ، ہر چیز کو سنت کی طرف پلٹایا جائے. دیکھو کہ اگر خزانہ نبوت و عصمت میں تمہیں پاک کردار ملے تو پھر تمہیں اسے قبول کر لو، لیکن اگر وہ تعلیمات آل محمد میں نہ ہو، وہ تمہارے لیے سب کچھ تو ہو سکتا ہے لیکن ہم اہل بیت کے لیے وہ گمراہی اور ضلالت ہے. تو لہذا اسلام دین اپنی مرضی کے مطابق عمل کا نام نہیں ہے، اپنی مرضی کے عقیدے اور نظریے کا نام نہیں ہے، بلکہ اگر اسلام کا آئینہ دیکھنا ہے تو یا پھر قرآن دیکھیں یا پھر چہاردہ معصومین کا پاک کردار دیکھیں. اس کی تعلیمات میں، ان کے پاک کردار میں اپنے کردار کو ڈھالیں.
آج میرے لیے اور آپ کے لیے اسلام کا قبول کرنا تو بہت آسان ہے. ذرا دیکھ تو صحیح کہ جنہوں نے اسلام کو قبول کیا ہے وہ کتنی مشکلات میں انہوں نے اسلام کو قبول کیا اور کتنی زحمتوں کے ساتھ وہ دین مبین پر ثابت قدم رہے. آج ہم کہیں کہ ہم نے ہمارے دل میں نور ولایت اہل بیت ہے، ہم حبدار علی ہیں، لہذا عمل کی ہمیں ضرورت نہیں ہے. میرے دوست، تو نے حب اہل بیت دل میں جو تیرے ہے، کیا یہ تو نے اہل بیت پر احسان کیا ہے؟ یہ اللہ نے تجھ پہ احسان کیا ہے کہ اللہ نے تجھے اس لائق بنایا ہے. ذرا دیکھ ان بزرگان دین کو کہ جو اس نور سے محروم تھے. تیرے لیے تو راستہ ہموار ہے، آج تو بہانہ بنائے میرے لیے یہ میدان عمل مشکل ہے. ذرا دیکھ ان اصحاب باوفا کا کردار جنہوں نے اللہ کی وحدانیت و توحید کی خاطر اپنے آپ کو مشقتوں میں تو ڈال دیا، مصیبتوں میں تو ڈال دیا، لیکن اللہ کی وحدانیت کا انکار نہ کیا. اس وقت کون ہادی تھے جب اسلام کا آغاز ہوا تھا؟ صرف ایک ہادی تھے. کون؟ رسول اللہ. ابھی تو رسول اللہ کی نبوت کا اعلان ہوا ہے نا. تو سید الرسل، ہادی خدا، ہادی برحق ہو کر اپنا فریضہ انجام دے رہے ہیں. تو ان کی تعلیمات میں جنہوں نے رسول کی تعلیمات کو قبول کیا، اس میں کردار نظر آتا ہے حضرت بلال کا. ملتا ہے کہ حضرت بلال جب اسلام کو قبول کیا تو ایک مرتبہ کیا جو اس کی مالکہ تھی اس نے گرم سیخ کر کے حضرت بلال کے سر کو داغا. اس قدر اذیت، اس قدر سر کو جلایا گیا. آ کر سید الرسل کو بتاتے ہیں، یا نبی اللہ، میرے اوپر اس قدر ظلم کیا گیا ہے. آپ تسلی دے کر فرماتے ہیں صبر سے کام لے. تجھے کیا معلوم اس اللہ کے دین کے لیے سابقہ امت انبیاؤں کو، اولیاؤں کو اس دین اس کو گرم ریت پر آگ کے گرم انگارے جب روشن کرتا تھا، انگارے کچھ ڈل جاتے تھے کچھ باقی ہوتے، ان پر حضرت بلال کو لٹا کے ان کے سینے پہ بھاری پتھر رکھواتا، ان کے جسم پر ضربے مرواتا. یتیم عبداللہ کو چھوڑ ورنہ یہ ظلم تیرے اوپر برا. زبان سے کیا فرماتے ہیں؟ بدن پہ ضربیں لگ رہی ہیں، گرم انگاروں پہ لٹا دیا گیا ہے، سینے پہ بھاری پتھر ہے، مارا جا رہا ہے، اور مطالبہ صرف یہ ہے کہ تو اپنے رسول کے دین کا انکار کر، یعنی اللہ کی وحدانیت کو جھٹلا دے. حضرت بلال کہتے ہیں اپنی زبان سے، احد احد، تو جو لاکھ مجھے اذیت دے میرا اللہ ایک ہے. میں وحدہ لا شریک کا ماننے والا ہوں، بت پرستوں کو ماننے والا نہیں ہوں. میرے دوست، اسلام تو یہ قبول کیا. ایک ہادی کے ہوتے ہوئے حضرت بلال نے دین پر یہ استقامت دکھائی، دین پر اپنا یہ پاک کردار پیش کیا. آج تو خوش نصیب ہے، تیرے پاس اسلام کے پاک آئین قرآن بھی ہے اور اہل بیت کے 14 کردار بھی ہیں. اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا اللہم صلی علی محمد وآل محمد. میرے دوست، حضرت بلال کے لیے ایک ہادی برحق تھا، وہ اس طرح دین پر پابند ہوں اور بھی ہدایت، اور ہم کہیں کہ ہمارے لیے مشکل ہے. کسی چیز کی گنجائش چھوڑی نہیں ہے. ہم نے
دین کی ستون اور بنیاد کو سمجھا نہیں ہے۔ میرے دوست دیکھ حضرت بلال کس قدر مواحد تھے۔ توحید پرست ہونے کا لازمہ یہ نہیں ہے کہ تو اہل بیت کی مودت نہیں رکھتا، بلکہ اس وقت تک تو اہل بیت والا نہیں ہے جب تک تیرا عقیدہ توحید صحیح نہیں ہے۔ امیر المومنین کو کیا کہتے ہیں؟ امام الموحدین، مواحدوں کے وہ امام ہیں۔ آپ کیا کہتے ہیں؟ آپ کی اذانوں میں جو اعلان کیا کرتے ہیں؟ اشہد ان امیر المومنین و امام المتقین و قاتل المشرکین۔ ادھر سے تو آپ اعلان کرتے ہیں کہ ہم گواہی دیتے ہیں علی ایرا ویرا کے امام ہیں اور مشرکوں کے قتل کرنے والے ہیں۔ عقیدہ ہے مشرکوں کے قاتل ہیں۔ میرے دوست دیکھ کہیں ایسا نہ ہو میرے اور تیرے اندر عقیدہ مشرک ہو، ادھر سے ہم کہیں کہ مولا تو مشرکین کے قتل کرنے والے ہیں، اور ادھر سے ہمارا عقیدہ اور ایمان ایسا ہو جس پر علی کی ذات راضی نہ ہو۔ تو لہذا فتح اے دنیا والو، اے علی والو، علی خدا بندی ہے۔ اور اللہ کے رسول کیا فرماتے ہیں؟ اول العلم معرفت الجبار، بغیر علم کے بھی اللہ کی معرفت نہیں ہو سکتی۔ اول امام فرماتے ہیں دین کی بنیاد ہے وہ ہے اللہ کی معرفت، اور رسول فرماتے ہیں جو علم اگر علم کی معرفت ہے قائم ہے تو وہ بھی معرفت توحید پر۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد و اہل بیت صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو لہذا مومن اپنا دیکھے ایمان، اپنا عقیدہ، ہمارا عقیدہ اور عمل قرآن اور 14 کے فرمان کے مطابق ہونا چاہیے، تب ہماری نجات ہے، تب ہمارے لیے فلاح ہے۔ اپنی مرضی کے بنائے ہوئے نظریات اور عقائد نہیں۔ لوگوں نے کیسے کیسے عقائد و نظریات بنا رکھے کیونکہ ہمارے یہاں وہ عام طور پہ آپ کو گاڑیوں کے پیچھے نظر آتا ہے، جب بعض لوگوں نے گاڑیوں کے آگے وہ ایک جوتا لٹکایا ہوا ہوتا ہے، دیکھتے ہیں آپ لوگ۔ یہ اللہ واحد کی توحید پر ایمان نہیں ہے، یہ خدا پر توکل نہیں ہے، ہمارے اندر یہ شرک خفی آ چکا ہے کے لیے۔ یعنی تیری گاڑی کی سلامتی اللہ کے ہاتھ میں نہیں ہے، اس جوتے میں ہے۔ میرے دوست اہل بیت کی نگاہ میں یہ عقیدہ شرک خفی میں سے ہے۔ اگر کہتے ہیں کہ یہ نظر بد کے آگے اور پیچھے جوتا لٹکایا جائے تو پھر اپنے وجود کو نظر بد سے بچانا ہے تو پھر ایک جوتا اپنے گلے میں بھی ڈال لے، اپنے ذات کے لیے تو پسند نہیں کرتا، ادھر توہین لازم آتی ہے۔ اسلام کو سمجھیں، اپنی مرضی کا دین نہیں ہے۔ یہ جو ہے گاڑی کے پیچھے یہ مکان کے اوپر لگا دیا گیا ہے نظر بد سے محفوظ رہے، تو پھر اگر اتنا ہی نظر بد سے محفوظ رکھنے تو اپنی دلہن کو جب گھر میں لانا ہے تو زیورات پہنا کر نہ لیا بلکہ اس کے گلوں میں ایک جوتے۔ اسلام کی اصلاح کی ضرورت ہے۔ نیا گھر بنوایا اور اس کے اوپر جو ہے وہ ہنڈیا رکھ دی۔ کس امام اور نبی نے فرمایا ہے کہ یہ نظر بد کے لیے؟ صادق آل محمد امام جعفر صادق علیہ السلام، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، امام فرماتے ہیں اپنے گھر کی سلامتی چاہتا ہے، اپنی نسلوں اور اولاد کی سلامتی چاہتا ہے تو دروازے پر لکھوا بسم اللہ الرحمن الرحیم ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ یہ تیرے ائمہ خدا اتنی توحید کے عاشق ہیں، اللہ واحد کے نام کو لکھوا، اسماء خدا کی برکت ہے، ان کی برکات سے استفادہ کر۔ ہم دوسری چیزوں میں لگ گئے ہیں۔ روایت مجھے یاد آ گئی ہے کہ حضرت موسیٰ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ، ہم نے دعا کو قبول کیا۔
راوی پوچھتا ہے امام جعفر صادق علیہ السلام، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، یہ دعا جو اللہ نے قبول کر لی تو وہ فرعون ہلاک کیوں نہ ہوا؟ فرمایا دعا تو قبول ہو گئی تھی، اس کا اثر 40 سال بعد، یہ بعض اوقات جو دعاؤں کا اثر بعد میں ظاہر ہوتا ہے اس میں کوئی حکمت ہوتی ہے۔ کسی نے پوچھا مولا وہ ریزن کیا تھا، وہ سبب کیا تھا کہ فرعون کو اللہ نے دربار میں ہلاک کیوں نہ کیا؟ جو فرعون کہا کہ اس لیے فرعون کو موت اس کے دربار میں نہیں آئی، اس کو اللہ نے موت دیے تو باہر۔ وجہ کہا اس لیے کہ اس نے اپنے دروازے پر لکھوایا ہوا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم، دنیا والوں کو سمجھا رہا تھا کہ یہ میں اللہ ہوں، لیکن حقیقت میں وہ تسلیم کرتا تھا وہ مجھ اللہ رحمان اور رحیم کے نام کو لکھوایا ہوا، میرا دشمن ہے لیکن اس نے میرے نام کو اپنے دروازے پہ لکھ دیا ہے، مجھے حیا آتی ہے میں اپنے دشمن کو اس کے محل میں ہلاک کروں۔ میرے دوست، اللہ نے یہ اسماء، اللہ کے نام کی اتنی برکت ہے، مواحد بن، توحید پرست بن، ایسا عقیدہ توحید ہو دنیا والے بول کر کہیں جو عقیدہ توحید شیعوں کے پاس ہے ویسے کسی اور کے پاس نہیں ہے۔ ہم سے گفتگو کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں میرے دوست تو ادھر ادھر کی باتوں کو نہ پیش کر، جو آج گمراہیوں کے جملے پیش کیے جا رہے ہیں، جو اہل بیت کے مذہب کو مس کیا جا رہا ہے، یہ کوئی اور اللہ ہے جو جسم بھی رکھتا ہے، رازق بھی ہے، خالق بھی ہے۔ اہل بیت کا اللہ دیکھنا ہے تو اہل بیت کا اللہ وہ ہے جو جسم و جسمانیت سے پاک ہے، جو آل محمد کا بھی خالق ہے، آل محمد کا بھی رازق ہے۔ ہمارے پاس اہل بیت کی تعلیمات پڑھ، خود سیف علوی میں امیر المومنین کی دعائیں پڑھ، دعائے یستشیر پڑھیں جس میں امیر المومنین اللہ کی توحید اور معرفت کے خزانے لٹا دیے ہیں۔ معلوم تو ہو کہ علی کے چاہنے والوں کو کہ علی رب سے مانگ کیا رہے ہیں، تو لہٰذا عقیدہ توحید ہمارا صحیح ہونا چاہیے۔ یہ چیزیں جو ہمارے اندر یہ خرافات آ جاتی ہیں ان کو اپنی زندگی سے نکالیں، اسلامی تعلیمات میں آئیں، آل محمد کی تعلیمات کو دیکھیں، قرآن کی تعلیمات کو دیکھیں۔ آج ہمیں کوئی سستے دین کی طرف لگا دیا گیا ہے کہ جس میں نہ عقیدہ توحید صحیح ہو نہ جس میں کوئی عمل کی بات ہو۔ آل محمد نے اس دین کی بقا کے لیے بڑا کچھ قربان کیا ہے، ہم اپنی مرضی کا دین بناتے جا رہے ہیں۔ ان توہمات سے، ان خرافات سے ہمیں باہر آنا چاہیے۔ بعض لوگ وہ آج کل عرب کنٹریز میں یہ زیادہ چیزیں استعمال ہو رہی ہیں، اب وہ پاکستان میں، آپ کے پاکستان میں، ملتان میں بھی بعض سپر سٹوروں میں وہ چیزیں لگی ہوئی ہیں۔ نظر بد کے لیے وہ نیلے رنگ کا، بلو کلر کا وہ پتھر، کس لیے؟ یہ نظر بد سے سیو رکھنے کے لیے۔ یہ کسی نبی اور امام کا حکم نہیں۔ اگر اپنے ڈرائنگ روم میں کچھ لگانا ہے تو وہاں لکھ ماشاء اللہ، تیرے امام فرما رہے ہیں کہ ماشاء اللہ لکھ، پھر دیکھ اللہ تجھے کیسے نظر بد اور ان چیزوں سے محفوظ رکھتا ہے۔ تو لہذا جو اسلامی نظریہ ہے اس کو اپنائیں۔ ہم لوگ روزمرہ میں پتہ نہیں کتنے اپنی زبان سے ایسے جملے بولتے ہیں جو شرک خفی کے مترادف ہو، تو لہٰذا یہ اللہ پر بھروسہ نہیں ہے۔ جو ہم غیر چیزوں پر، غیر خدا پر بھروسہ کر کے ان کو اپناتے ہیں تو یہ غیر خدا پہ کے اوپر جو بھروسہ کرتے ہیں اسی کا نام شرک ہے۔ تو لہٰذا یہ کہنا کہ اس نے مجھے نجات دی ہے، یہ نہیں کہنا چاہیے، کہ اللہ نے، اس نے میرے لیے نجات رکھی ہے، تاکہ انسان ان شرکیات اور کفریات سے محفوظ رہ جائے۔
روایت میں ملتا ہے کہ ایک دن حضرت داؤد نبی، ان کی خدمت میں ایک ضعیفہ بوڑھی خاتون، بیوہ خاتون ہے، یتیم بچوں کی کفالت کر رہی ہے۔ یہ خاتون، اس کے گھر میں کوئی کمانے والا نہیں ہے، لیکن گھر میں چرخہ کاٹ کر چادریں بناتی ہے۔ وہ چادریں بنا کر، وہ چادریں اٹھا کر بازار کی طرف جا رہی ہے ان کو سیل کرنے کے لیے، بیچنے کے لیے۔ اب راستے میں جب آ رہی تھی، وہ پرانا زمانہ، وہ کس طرح سے چادریں بنی ہوئی تھی اور وہ کیسی تھی، تو خاتون آ رہی ہے، یا اسی اثنا میں ایک پرندہ آیا، اس نے اس ضعیفہ کے ہاتھوں سے اپنے پنجوں میں ایک چادر کو لیا اور وہ وہاں سے پروان کر گیا، وہ اڑان بھر کر چلا گیا۔ اب یہ ضعیفہ جس نے کئی مہینے میں دھاگا کاٹا، پھر اس کے بعد چرخہ کاٹ کر چادریں بنائی، جس سے اس نے اپنے پورے سال کا خرچہ جمع کرنا تھا، جو یتیم بچوں کی کفالت کرنی تھی۔ اب آئی ہے یہ کام حضرت داؤد کی خدمت میں، یا نبی اللہ، تیرے رب نے میرے ساتھ انصاف نہیں کیا۔ بات چھوٹی کر رہی ہے، لیکن دین اور اسلام کی نگاہ میں یہ جملہ صحیح نہیں ہے۔ یہ خدا کی توہین ہے، یہ اللہ کی توہین ہے۔ آج جو کہتے ہیں اللہ نے ہماری گھر کی طرف غربت کے دروازے کھول دیے، اللہ نے صرف ہمارا گھر نظر آیا ہے، اللہ کا کوئی بیٹا ہوتا وہ مر جاتا تو پھر اللہ کو پتہ چلتا۔ یعنی مصیبت پر صبر نہیں ہے، بلکہ ہم کافرانہ جملے ادا کرتے ہیں۔ کیا کربلا میں حسین ابن زہرا کے لال نے تو کربلا میں صبر کا درس دیا ہے؟ کیا کربلا میں جو حضرت علی اصغر حسین کا لال شہید ہوا، کیا کائنات میں علی اصغر سے بڑھ کر کسی کا وہ عظیم لال ہے؟ حسین نے تو کربلا میں صبر کا درس دیا ہے۔ عقیدہ درست کریں میرے دوست، اہل بیت کے پاک کردار کی میں صبر کا دامن نہ چھوڑیں، شکوہ نہ شروع کر دے اللہ کی بارگاہ میں۔ شکوہ کر رہی ہے، اے داؤد تیرے نبی نے میرے ساتھ انصاف نہیں کیا۔ کیا ہوا؟ میں یتیم بچوں کی کفالت کرتی ہوں، میرا کوئی بڑا بیٹا، میرا کوئی بھائی، کوئی اور عزیز نہیں ہے۔ میں یہ چادریں بنا کر بازار میں بیچنے جا رہی تھی، یا راستے میں سے ایک پرندے نے پنجے سے اٹھا کر وہ اڑان بھر کے چلا گیا۔ کیا یہ انصاف ہے کہ تیرا اللہ ایک بیوہ عورت اور یتیم بچوں کو بھوکا رکھنا چاہتا ہے؟ اللہ کا نبی معرفت الہی سے جس کا دل ٹھاٹھے مار رہا تھا، فرماتے ہیں اے اللہ کی بندی، خدا کا شکوہ نہ کر، صبر سے کام لے۔ ابھی یہ گفتگو ہی ہو رہی تھی، اتنی دیر میں 2 یا 3 افراد حضرت داؤد کی خدمت میں تشریف لائے، آ کر کہتے ہیں یا نبی اللہ، یہ رقم 1000 درہم کی تھیلی، یہ ہم چاہتے ہیں کہ آپ کسی بیوہ، یتیم اور غریب کو یہ آپ بطور صدقہ عطا کر دیں۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا اللہم صلی علی، یہ آپ کسی بیوہ، یتیموں اور غریبوں کو یہ صدقہ عطا کر دیں۔ اب حضرت داؤد نے دیکھا اس زمانے میں 1000 درہم اتنی بڑی قیمت، جو انسان کی جان کی سانس کی قیمت کے برابر، اتنی بڑی قیمت۔ ایک مرتبہ حضرت داؤد لینے سے پہلے حیران ہو کر کہتے ہیں، اے بندگان خدا، یہ بتاؤ
کہ اتنا بڑا صدقہ آخر دینے کا ریزن کیا ہے؟ کہنے لگے یا نبی اللہ، ہم دریا میں سفر کر رہے تھے، یا ہماری کشتی میں اچانک سوراخ ہو گیا اور پانی کشتی میں آنے لگا، ہماری کشتی ڈوبنے لگی، ہم سب اللہ مہربان کی بارگاہ میں التجا کرنے لگے، اے بار الہ تو ہی نجات دینے والا ہے، ہماری نجات کا کوئی وسیلہ بنا، اے اللہ ہم نذر کرتے ہیں تیرے لیے، اگر ہمیں تو نے امان اور سلامتی بخشی تو ہم اپنی جان کا صدقہ عطا کریں گے۔ کہا کہ یا نبی اللہ، بس ہم نے یہ دعا کی یا کچھ دیر میں ایک پرندہ اپنے پنجوں میں چادر لے کر آیا اور ہماری اس شپ میں اس نے ڈال دیا، ہم نے اس چادر سے اس کشتی کا سوراخ بند کیا۔ حضرت داؤد فرماتے ہیں اے ضعیفہ دیکھ، تیری چادر جو ایک معمولی قیمت رکھتی تھی، اللہ نے ان کی نجات کا وسیلہ بنایا، اور تیری چادر کو اللہ نے جب ان کی جان کا عوض قرار دیا تو اللہ نے اپنے خزانے بخشش سے تیرے اور تیرے یتیم بچوں کے لیے 10 گنا زیادہ تجھے رزق عطا کیا۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ تو لہٰذا میرے دوست، جلد بازی میں انسان کو ایسا نہیں کہہ دینا چاہیے جو ہم خدا کی ذات پر شکوہ کرتے ہیں، ہم غیر خدا پہ بھروسہ اور توکل کرتے ہیں۔ ہاں، اسباب کو مہیا آپ کریں جو خود معصومین کی طرف سے، اسباب کو مہیا کریں، پھر کہیں کہ اللہ مہربان اب میرے لیے یہ آسانی پیدا کرے گا۔ یہ ہمیں تعلیم نہیں دی گئی۔ انسان کہے کہ میرے پاس تو بڑی پاور اور طاقت ہے، اب یہ کام تو منٹوں میں ہو جائے گا۔ اللہ کی ذات پہ بھروسہ ہو، آپ اپنی طرف سے کوشش کریں، اب آگے سے اس کے کام کے مکمل ہونے کی جو امید ہے وہ ذات الہی سے ہونی چاہیے۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد و اہل بیت۔ بار دیگر بآواز بلند صلوات۔ تو لہٰذا ہمارے عقائد، ہمارے نظریات ایسے نہ ہوں کہ ہم غیر خدا پر امید رکھیں، اللہ کی ذات پر امید ہونی چاہیے۔ خود ائمہ اہل بیت علیہ السلام کی سیرت کی طرف دیکھیں، صحیفہ سجادیہ کو اٹھا کر دیکھیں، امام کی ہر دعا میں اللہ کی بارگاہ میں مانگنے کا نرالا انداز ہے۔ رزق کے طلب کرنے میں امام اللہ کی بارگاہ میں جو انداز اپنایا ہے، صحت کی عافیت کے لیے، گناہوں کی بخشش کے لیے، اولاد کے حق میں، والدین کے حق میں، کتنے ایسی چیزیں ہیں، ہر ایک میں امام اپنے رب کی بارگاہ میں دعا کر رہے ہیں، سمجھا رہے ہیں۔ دعا ایک عبادت ہے، اور عبادت اللہ کی ہوتی ہے۔ اللہ کے حضور دعا کر میرے دوست۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد و اہل بیت، اللہم صلی علی محمد و آل۔ تو لہذا دیکھیں اپنا عقیدہ، عقیدہ توحید، عقیدہ نبوت، عقیدہ عدل، عقیدہ امامت، عقیدہ قیامت، یہ صرف میں اور آپ اصول دین، فروع دین یاد کر لیں، یہ عقیدہ نہیں ہے میرے دوست، بلکہ اللہ کی وحدانیت پر میرے پاس کوئی عقلی دلیل ہو، میرے پاس قرآن کی کوئی آیت ہو، میرے پاس ائمہ اہل بیت کی کوئی روایت ہو کہ جس میں سمجھائیں کہ اللہ کیسا ہونا چاہیے۔ آج تو ممبروں سے یہ پیش کیا جا رہا ہے، کسی نے کہا کہ مولا
آپ نے رب کو دیکھا ہے؟ کہنے والا کہتا ہے کہ ہاں، کہ تو مجھے دیکھ لے، رب ایسا ہے، الیاذ باللہ، استغفر اللہ ربی، یعنی امام کی طرف جھوٹی نسبت دے رہا ہے۔ آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا سوشل میڈیا پہ، فیس بک پہ، یاد رکھے دنیا والے، جو ائمہ اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف خلق کی، رزق کی، رب ہونے کی، الوہیت ہونے کی، اللہ ہونے کی، یا اللہ کے جسم و جسمانیت کی، یہ اس بات کو پیش کرتے ہیں کہ اللہ ان میں آ جاتا ہے، یہ اللہ میں آ جاتے ہیں، قرآن اور اہل بیت کی تعلیمات کے مطابق یہ انسان اسلام، یہ مذہب شیعہ میں تو کیا اسلام میں داخل نہیں ہے۔ ایسا شخص مذہب شیعہ کا، مذہب شیعہ میں نہیں ہے، یہ ان کا اپنا بنایا ہوا دین اور عقیدہ ہے۔ اگر عقیدہ توحید دیکھنا ہے تو مولا علی کا پہلا خطبہ نہج البلاغہ پڑھ، مولا علی کی صحیفہ الویہ کی دعائیں پڑھ، امام زین العابدین کی صحیفہ سجادیہ کی دعائیں پڑھ، قرآن کریم پڑھ، جس میں معلوم ہو کہ صحیح عقیدہ توحید کیا ہے، کس طرف جا رہے ہیں، لوگوں کو بہکا رہے ہیں، سادہ ذہن مومنین بیچارے گمراہ ہو رہے ہیں، یہ گمراہی کی جا رہی، پھیلائی جا رہی ہے۔ تو لہٰذا اپنی نسلوں اور اپنی اولادوں کو اس چیز کی طرف متوجہ رکھیں۔ میرے دوست، بعض لوگ یہ کہتے ہیں وہ پڑھنے والا تو بڑا ذکر اہل بیت کرتا ہے، میرے دوست بے شک وہ ذکر اہل بیت کرتا رہے، لیکن ذکر اہل بیت اس وقت قبول ہے جب اس کا عقیدہ توحید صحیح ہو۔ جس کی توحید صحیح نہیں ہے، جو ائمہ اہل بیت کے حق میں جسارت کرتا پھرے اور ان کے بارے میں ہم کہیں کہ یہ تو ضروری نہیں ہے، تو لہذا عقائد پہلی جو چیز ہے، بنیادی چیز ہے، وہ عقیدہ توحید۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد و اہل بیت۔ میرے دوست، ایسا نہ ہو ہم قرآن اور سنت کے مخالف رہیں اور پھر ہم اپنے عمل سے یہ اذیت دے رہے ہیں کہ ایک دن مسجد النبوی میں امام جعفر صادق علیہ السلام، اللہم صلی علی محمد، علماء محدثین نے اس روایت کو نقل کیا ہے، امام فرماتے ہیں میرے صحابہ آپ رسول اللہ کو تکلیف کیوں دیتے ہیں؟ اب یہ صحابہ کب ہیں؟ رسول اللہ کے زمانے کے بعد، یعنی جنہیں کم سے کم 100 سال تو ہو چکا ہے، 100 سال سے زیادہ کا عرصہ ہے امام اور رسول کے زمانے میں۔ امام کیا فرما رہے ہیں کہ تم رسول اللہ کو تکلیف کیوں دیتے ہو؟ ایک مرتبہ وہ اصحاب پریشان ہو کر کہتے یا ابن رسول اللہ، ہم نے تو نہ نبی کا زمانہ درک کیا، نہ ہم نے رسول اللہ کو دیکھا، بھلا ہم رسول اللہ کو کیسے تکلیف دیں گے؟ فرماتے ہیں اپنے اعمال جو تم رسول اللہ کی سنت کو پامال کرتے ہو، رسول اللہ کی سنت کا مذاق اڑایا جا رہا ہوتا ہے اور تم ہو، تمہارے اس عمل سے رسول اللہ کو تکلیف ہوتی ہے، تمہارے اس عمل سے رسول اللہ قبر میں گریا کرتے ہیں۔ روایت کے جملے۔ میرے دوست، اگر کوئی مشرک اور کافر رسول کو اذیت دے، یقیناً رسول نہ روتے تھے اس پر بلکہ صبر کرتے تھے، لیکن اگر بالفرض اس وقت کوئی رسول کو رلائے، کیا اللہ اس سے راضی ہے؟ اور اگر آج کوئی رسول کی سنت کا مذاق اڑائے اور ہم خاموشی سے تماشا دیکھتے رہیں اور آج رسول اللہ کی سنت پامال ہوتی رہے، ہم بھی اس میں شریک ہو جائیں، میرے دوست ہم بھی برابر کے شریک ہیں۔ تو لہٰذا ایسے مقامات سے دور رہے، اگر منع نہیں کر سکتا ایک صلوات پڑھ دے محمد و اہل بیت۔ تو لہٰذا ہمیں غیر اللہ پہ بھروسہ نہیں کرنا چاہیے،
یہ علماء نے اس کو شرک توکلی یعنی غیر خدا پہ بھروسہ کرنا، یہ شرک خفی کی اقسام میں سے ایک قسم ہے۔ اللہ کی ذات کے علاوہ کسی پہ بھروسہ نہ کریں۔ آذر حیدر کرار کا کردار دیکھ، کیسے ذات الہی پہ بھروسہ کرتے تھے۔ ملتا ہے کہ سید الرسل، ایک دن سید الرسل موجود ہیں اور رسول اللہ کی خدمت میں ایک شخص کچھ کھانا لے کر آیا۔ یا نبی اللہ، یہ کھانا کسی ضرورت مند، کسی مستحق کو دے دیں۔ اب نبی اور امام کی خدمت میں جب کوئی کھانا آتا تھا یا ضرورت کی چیز آتی تھی تو آپ فوراً وہ فقراء کو پہنچا دیتے تھے۔ رسول اللہ فرماتے ہیں صحابی کو، جاؤ مدینہ شہر کی فلاں گلی میں ایک مومنہ جو ایک نیک پرہیزگار خاتون، لیکن وہ تنگ دست اور غریب ہے، شاید وہ کسی صحابی جو شہید ہو گئے ہیں ان کی زوجہ بیوہ ہے، کہا کہ جاؤ اس ضعیفہ کو یہ کھانا دے کر آؤ۔ صحابی گئے، وہ کھانا لے کر، کھانا واپس لے کر آ گئے۔ یا نبی اللہ، اس مومنہ نے آپ کی خدمت میں سلام پیش کیا ہے اور وہ کہتی ہے کہ یا نبی اللہ، میرے پاس ابھی 10 دن کا راشن باقی ہے، آپ یہ کھانا کسی اور مستحق کو دیں جس کے پاس 10 دن کا کھانا موجود نہ ہو۔ لیکن روایت کہتی ہے اس مومنہ کے پاس بھیجنے سے پہلے جو مجھ سے ایک جملہ رہ گیا، ایک شخص آیا رسول اللہ کی خدمت میں، سلام کرنے کے بعد کہتا ہے یا نبی اللہ، بڑی پریشانی ہے۔ کیا پریشانی ہے؟ کہ یا نبی اللہ، میں نے گھر میں جو راشن جمع کیا ہے وہ 7 ماہ کے لیے تو پورا ہو سکتا ہے، لیکن 5 ماہ پورا نہیں ہوگا۔ مجھے یہی پریشانی دن اور رات کو تڑپا رہی ہے۔ یا نبی اللہ، کوئی ایسا عمل بتائیں، کوئی ایسا طریقہ بتائیں کہ میری یہ پریشانی دور ہو جائے۔ اب دیکھیں 7 ماہ کا جمع کر چکا ہے، 5 ماہ کے لیے نہیں ہے تو یہ بے قرار اور بے چین ہے۔ اسی اثنا میں وہ شخص کھانا لے کر آیا اور نبی نے اس ضعیفہ کے گھر میں بھجوایا، جس نے یہ کہلوا کر واپس کیا یا نبی اللہ، میرے پاس 10 دن کا کھانا موجود ہے، راشن موجود ہے، آپ کسی اور کو دیں۔ اس نے سنا تو ایک مرتبہ حیران پریشان، میرے پاس 5 ماہ کا نہیں ہے، 7 ماہ کا ہے، میں پریشان، اور وہ مومنہ جس کے پاس صرف 10 دن کا راشن ہے وہ بڑی مطمئن ہے۔ کس قدر اللہ کی ذات پہ بھروسہ کرنے والی ہے۔ رسول اللہ فرماتے ہیں اے صحابی، یہی کھانا تم جاؤ اس دروازے پر دے آؤ جو السلمان منا اہل البیت، جاؤ سلمان کو یہ کھانا دے کر آؤ۔ صحابی گئے، سلمان کو سلام کیا، کھانا پیش کیا۔ سلمان کھانا لے کر خدمت رسول میں آئے۔ السلام علیکم یا نبی اللہ، وعلیکم السلام یا سلمان۔ جی کیسے آنا ہوا؟ یا نبی اللہ، الحمدللہ میرے پاس رات کے کھانے کا کھانا موجود ہے، میرے پاس رات کا کھانا موجود ہے، آپ یہ کسی اور مستحق کو دے دیں۔ جو اللہ میرے لیے صبح کا سورج نکال سکتا ہے وہ رب میرے لیے رزق کا انتظام بھی کر سکتا ہے۔ یہ عقیدہ توحید میرے دوست، یہ ہیں اللہ والے، یہ ہیں امام الموحدین کے چاہنے والے۔ اب اس کی پریشانی اور بڑی۔ ایک مومنہ، اس کا جواب تھا کہ یا نبی اللہ، جو اللہ 11ویں دن سورج کو طلوع کرے گا میرے لیے رزق کا انتظام کرے گا۔ سلمان کا جملہ، جو اللہ صبح میرے لیے کرے گا وہ میرے لیے رزق کا انتظام کرے گا۔ میرے پاس تو 5 ماہ کا نہیں ہے، 7 ماہ کا موجود ہے، میں پریشان۔
اور یہ اللہ پر اس قدر بھروسہ کر رہے ہیں، اس قدر خدا کی ذات پر ایمان اور معرفت رکھتے ہیں۔ یہ ایک مرتبہ روایت کے جملے ہیں، اسی اثنا میں امام الموحدین علی بن ابی طالب اللہم صلی علی محمد وعلی، امام تشریف لے آئے۔ امام جب تشریف لائے، خدمت رسول میں سلام کیا، جواب ملا۔ سید الرسل فرماتے ہیں یا علی یہ کھانا تم لے جاؤ، یہ کھانا تم لے جاؤ۔ علی مولا فرماتے ہیں یا رسول اللہ الحمدللہ میں صبح کا ایک وقت کا کھانا کھا چکا ہوں، اب جو اللہ مجھے رات تک سلامت رکھے گا وہ میرے رزق کا بھی انتظام کرے گا۔ یہ دیکھ امام الموحدین کی معرفت، دیکھ امام کا عقیدہ توحید، کس قدر ذات الہی پر بھروسہ رکھتے ہیں۔ اللہ کے رسول لسان نبوت سے بول کر فرماتے ہیں کہ اے لوگو، یہ ہے حقیقت توکل اور بھروسہ جو علی کی ذات بتا رہی ہے کہ جو آخری لمحے کے لیے مجھے زندہ رکھ سکتا ہے تو وہ میرے لیے رزق کا انتظام بھی کر سکتا ہے۔ اللہم صلی علی بار دیگر بآواز بلند صلوات۔ تو لہٰذا میرے دوست، ایمان اور عقیدہ ایسا ہو جو ہمیں کربلا والوں نے سمجھایا ہے، عقائد اور ایمان عمل اور ایمان ایسا ہو جو ہمیں قرآن نے سمجھایا ہے، اہل بیت اطہار نے اپنی دعاؤں میں، اپنی تعلیمات میں۔ یہ دین اتنا قیمتی ہے، اس دین کی بقا کے لیے زہرا کے لال نے بڑی قربانیاں پیش کی۔ اجرکم علی اللہ، کیا قربانیاں؟ روایت کہتی ہے، شیخ صدوق کی روایت کے مطابق زندان میں 2 شہزادے ہیں، 1 سال سے جو رہ رہے ہیں، جن کے بدن کا گوشت ختم ہو رہا ہے، بدن کی ہڈیاں ظاہر ہو رہی ہیں۔ شہزادہ کہتا ہے بڑے بھائی سے، بھیا کب تک ہم زندان میں رہیں گے؟ اگر ہم ایسے رہے تو پھر ہم زندان میں ہماری قبریں بن جائیں گی۔ بھیا کوئی ایسا راستہ تلاش کر کہ شاید ہمارے لیے نجات کا کوئی راستہ بنا ہے۔ روایت کہتی ہے زندانی جب آیا، بڑے شہزادے نے نیا انداز اپنی نجات کے لیے اپنایا، کہا یا اے زندانی، یا ضعیف، اے بزرگ، اتعرف محمد المصطفیٰ، اے زندانی کیا تو محمد مصطفیٰ کو پہچانتا ہے؟ یہ بوڑھا کہنے لگا کیف لا عارف ہوا نبی، اے شہزادو یہ کیا سوال کر رہے ہو، میں بھلا نبی کو نہ پہچانوں؟ میں تو اسی کے نام کا کلمہ پڑھنے والا ہوں۔ بس ایک مرتبہ شہزادوں نے سنا، تسلی ملی، یہ زندانی مسلمان ہے۔ کہنے لگے اتعرف علی ابن ابی طالب، اے زندانی کیا تو علی ابن ابی طالب کو جانتا ہے؟ کہنے لگا کیف لا عارف ہوا امامی،
میں اور علی کو نہ جانوں، اے میرا تو وہ پہلا امام ہے۔ بچوں نے مزید اور بزرگ ہستیوں کا تعارف کرایا، آخر میں فرماتے ہیں اتعرف مسلم ابن عقیل، کیا تو مسلم ابن عقیل کو جانتا ہے؟ کہنے لگا ہاں میں پہچانتا ہوں، میرے مولا کا سفیر ہے، کوفہ کا شہید مسلم ابن عقیل۔ جب شہزادوں نے دیکھا یہ تو رسول کا کلمہ گو ہے، یہ علی حیدر کرار کا حبدار ہے، یہ ہمارے بابا کی عظمت و اکرام کا قائل ہے، فرماتے اے زندانی تو میدان قیامت میں نبی کو کیا منہ دکھائے گا؟ نحنو عطرت نبی کا، ہم تیرے نبی کی عطرت ہے، ہم شہید کوفہ مسلم ابن علی کے شہزادے مسلم ابن عقیل کے ہم شہزادے ہیں۔ روایت کہتی ہے زندانی نے جب سنا شہزادوں کے قدموں پہ گر پڑا، اے شہزادوں مجھے معاف رکھنا، اے رسول کی خدمت میں شکوہ نہ ہو، اے شہزادوں یہ دروازہ کھلا ہے، جاؤ جہاں جانا ہے، اگر مدینے جانا ہو تو پوری ہدایات فرمائی، کہا دن کے وقت آرام کرنا، رات کی تاریکی میں سفر کرنا۔ شہزادے زندان سے نکلے، رات کا وقت ہے، کوفہ کی تنگ گلیوں میں کبھی دائیں کبھی بائیں، ہے کوئی یہاں چاہنے والا نہیں ہے۔ روایت کہتی ہے شہزادے ایک دروازے کے قریب جا کر بیٹھے، ایک ضعیفہ گھر سے باہر نکلی، کیا دیکھا دو چاند موجود ہے، کہنے لگی کون ہو؟ کہا ہم یہاں پر مسافر ہیں، نہ ہمارا باپ ہے نہ ماں ہے، ہمارا یہاں کوئی خیر خواہ نہیں ہے۔ یہ ضعیفہ کہنے لگی تعارف تو کراؤ، کہا اگر امان دے تو تجھے اپنا تعارف کرائیں۔ شہزادوں نے کہا ہم مسلم ابن عقیل کے یتیم شہزادے، بس یہ سننا تھا۔ ضعیفہ نے دروازہ کھولا، ہائے میرے مولا کے سفیر کی اولاد، وہ میرے گھر کے سامنے غربت میں ہے۔ عزادارو روایت کہتی ہے شہزادے گھر میں داخل ہوئے، یا ضعیفوں نے کھانا بنانا شروع کیا۔ شہزادے کمرے میں گئے تو عام کھانے کے بعد شہزادے کمرے میں آرام کر رہے ہیں، یا رات کا ایک پہر گزرا چھوٹا، میں نے ابھی بابا کو خواب میں دیکھا ہے، زلفیں بکھری ہوئی ہے۔ جب یہ خواب سنایا تو بڑا شہزادہ کہتے بھیا میں نے بھی خواب دیکھا ہے، میں نے دیکھا رسول اللہ ہے، بابا مسلم ہے، رسول اللہ فرما رہے ہیں مسلم تم تنہا تو آ گئے، ہے تمہارے شہزادے تنہا ہیں۔ بابا کہتے ہیں یا رسول اللہ بس آج کی رات ہے، میرے شہزادے کل ہمارے ساتھ ملحق ہو جائیں گے، اجرکم علی اللہ زادارو۔ روایت کہتی ہے بس رات کا یہ لمحہ گزر رہا تھا، یہ شہزادوں کی آواز اس ضعیفہ کے داماد کے کانوں میں پڑی، وہ لعین حجرے میں داخل ہوا، جب چراغ کو جلایا کیا دیکھا؟ دو معصوم چاند ہیں۔ کہا تم کون ہو؟ کہا امان ہو تو بتائیں۔ کہا بتاؤ؟ کہا ہم اولاد مسلم ابن عقیل، اجرکم علی اللہ زادارو۔ بس یہ بتانا تھا۔ اس ملعون نے بڑے زور سے تماچے مارے، اے شہزادے زمین پر جا گرے، اجرکم علی اللہ۔ ہے روایت کہتی ہے اس لعین نے شہزادوں کو بازوں سے پکڑ کر نہ اٹھایا، بلکہ اس لعین نے اپنے نجس ہاتھوں کو شہزادوں کی زلفوں میں ڈالا، شہزادوں کو کھڑا کیا،
ہائے ستون سے باندھا، ملعون ساری رات تو آرام کرتا رہا، لیکن یہ شہزادے بے قرار جب صبح ہوئی نہر کے کنارے ہے اپنے غلام اور بیٹے کو لے کر گیا، بیٹے سے کہا تو بیٹے نے نافرمانی کی، ہے قتل سے باز رہا۔ جب غلام کو حکم دیا، شہزادے اس غلام کو کہتے ہیں اے غلام، اے حبشی، تے رسول کے صحابی بلال سے بڑی ملتی ہے، اے صحابی کو یاد دلا کر اے اپنی نجات کا کوئی وسیلہ تلاش کر رہے ہیں۔ غلام کہتے ہیں تم کون ہو؟ کام تیرے نبی کی عطرت مسلم ابن عقیل کی یتیم۔ اے غلام بھی فرار ہوا، بس اس شقی نے تلوار کو نیام سے خود نکالا، کہا میں خود تمہارا قتل کروں گا۔ شہزادوں نے بڑھ کر کہا اگر ہمارا قتل کرنا چاہتا ہے تو تیرے ہمارے قتل سے کیا فائدہ ہوگا؟ کہا مجھے ابن زیاد کے دربار سے مجھے انعام و اکرام ملے گا۔ کہا اگر فائدہ چاہتا ہے جا ہمیں بازار میں بیچ دے، ہم تجھ پر راضی ہیں، رسول کو شکوہ نہ کریں گے۔ یہ لعین کہتے مجھے فقط مال نہیں، مجھے عزت بھی چاہیے۔ شہزادوں نے دیکھا یہ لعین رکنے والا نہیں ہے، فرماتے ہیں بد نصیب، کیا تجھے ہماری کم سنی پر رحم ہماری کم سنی پر رحم کر۔ لیکن یہ نہ رکا، ایک مرتبہ شہزادے کہتے ہیں اگر تیرا یہ نجس ارادہ ہے بس اتنا وقت دے، ہم اللہ کے حضور 2 رکعت نماز ادا کرے۔ اے شہزادوں نے نماز پڑھی، روایت کہتی ہے اس ملعون نے اے بڑے شہزادے کی گردن پہ وار کیا، اے شہزادے کا لاشا تڑپ رہا ہے، اے خون میں لت پت ہونے لگا۔ اے چھوٹے شہزادے نے دیکھا بھیا کا لاشا خون میں لپٹا ہوا تڑپ رہا ہے، بھیا کے لاشے سے چمٹ گئے، یہ اس لعین نے اس حالت میں سر تن سے جدا کیا۔